بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی البول یصیب الارض. زمین ناپاک ہو گئی اور ہر وہ چیز جو زمین کی جنس میں سے ہے، مثال کے طور پہ موٹا قالین ہے، موٹی چٹائی ہے، ترپائی ہے، ڈیکس ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو نچوڑی نہیں جاتی، جس کو نچوڑا نہیں جا سکتا، وہ ساری چیزیں زمین کے حکم میں ہیں. ایسی چیز ناپاک ہو گئی تو پاک کرنے کا حکم کیا ہے؟ ائمہ ثلاثہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تبارک و تعالی، ان حضرات کے نزدیک ان تمام چیزوں کی پاک کرنا صرف پانی کے ساتھ ہوگا. صرف ان کو پانی کے ساتھ خوب دھویا جائے گا، پاک کیا جائے گا. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ زمین کے پاک کرنے کا اور جو چیزیں زمین کے حکم میں ہیں، جیسے ہم نے عرض کی ترپائی ہے، موٹی چٹائی ہے، موٹا قالین ہے، جو چیز نچوڑی نہیں جا سکتی، ان تمام چیزوں کے پاکی کے دو راستے ہیں. ایک، اس کو پانی کے ساتھ دھویا جائے. نمبر دو، خشک ہونے سے بھی یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. خشک ہونے سے بھی یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں، جبکہ خشک ہونے کے بعد نجاست کا اثر، نجاست کا رنگ اور نجاست کا بو یہ نہ رہے. نجاست کا اثر بھی ختم ہو گیا، اس کا رنگ بھی ختم ہو گیا اور بو بھی نہیں آ رہی. یہ چیزیں ختم ہو گئی، خشک ہو گئی، تو خشک ہونے سے بھی یہ چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. اچھا، اب یہ جو زمین ہے اس کے بارے میں تو حضرت علی اور حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سب کی روایت ہیں. حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ طہارت الارض یبسھا، زمین کی پاکی خشک ہونا ہے. ایک روایت میں ہے کہ سورج جب اس پہ چڑھتا ہے اور اس کی ناپاکی کو خشک کر دیتا ہے، وہ پاک ہو جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو خصوصی طور پہ قالین ہیں یا مساجد کی جو صفیں ہوتی ہیں، ان کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے لیے بہترین طریقہ یاد رکھیں. ان کے لیے بہترین طریقہ یاد رکھیں. کیا ہے کہ آپ ان کو کسی چیز کے ساتھ ہنڈالیں، کسی چیز کے ساتھ اس کو، یعنی اس چٹائی ہے یا وہ قالین ہے، اس کو ایک مرتبہ دھوئے، پانی اتنا ڈالیں کہ پانی کے اندر وہ نجاست جو اس میں ہے وہ نکل جائے پانی کے ساتھ. اب اس کو ہنڈالیں. ٹھیک ہے، جیسے ہم وہ کپڑے دھونے کے بعد کیا کرتے ہیں، رسی کے اوپر اس کو ڈال دیتے ہیں، ایسی کسی چیز کے ساتھ اس کو ڈال لیں اونچی، اس کا پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر دوبارہ اس پہ پانی ڈالیں، پھر اس کو چھوڑ دیں، پھر اس کا پانی ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ پانی ڈالے، تو یہ چیزیں چٹائی اور قالین موٹی وغیرہ بند ہو جائیں گی. یا موٹا قالین ہے، اس پہ پانی ڈالیں، مشین سے اس کا پانی نکال لیں، پھر پانی ڈالیں، پھر مشین سے اس کا پانی خشک کر لیں، پھر پانی ڈالیں، پھر مشین سے اس کا پانی خشک کر لیں، تو بھی پاک ہو جائیں گے. بس میں دلیل ائمہ ثلاثہ نے فرمایا کہ زمین ناپاک ہو جائے تو صرف اس کو پانی کے ساتھ دھویا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، ایک اعرابی آیا، نماز پڑھی، اس کے بعد ہاتھ اٹھائے اور کہا، اے اللہ مجھ پہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحم کر اور کسی پہ نہ کر. تو آپ علیہ السلام نے ان کو منع کیا اور فرمایا کہ تو نے کیا کیا، وسیع چیز کو تنگ کر دیا. قد حجرتا واسعا، اللہ کی وسیع رحمت کو تنگ کر دیا. پھر وہ اٹھا اور کونے میں پیشاب کر لیا. صحابہ لپکے، حضور نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو. تفصیلی واقعہ کتاب الصلاۃ میں انشاءاللہ آئے گا. اب اس نے جب پیشاب کیا، حضور علیہ السلام نے اس کو بلا کے کہا کہ یہ مساجد یہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ کی یاد کے لیے بنتے ہیں، اللہ کے ذکر اور قرآن کی تلاوت کے لیے بنتے ہیں، نمازوں کے لیے بنتے ہیں. مسجدیں اس لیے نہیں ہے کہ اس میں پیشاب کیا جائے. پھر آپ نے فرمایا وہاں سے مٹی نکالو اور باہر پھینک دو، باہر سے مٹی لا کے اس میں ڈال دو اور اس پہ پانی کا ایک ڈول بہا دو. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں دیکھو اللہ کے نبی نے یہاں پر اس پہ پانی بہایا تو معلوم ہوا کہ زمین کی پاکی کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کو دھویا جائے.
احناف کہتے ہیں کہ دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث ہمارے خلاف نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکی زمین کی پاکی کے دو طریقے ہیں. اس کو پانی سے بھی دھویا جائے نمبر 2, اور اس میں اس کو خشک بھی ہو جائے تو صاف ہو جاتا ہے. دیکھیں اب اگر فرش ہے, پختہ فرش ہے پکا, اگر اس کے اوپر ایک مرتبہ پانی ڈال کے خشک کریں گے, دوسری مرتبہ 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے, وہ تو صاف ہو جائے گا. لیکن جو کچی مٹی ہے اس پہ تو پانی ڈالنے سے وہ نجاست اور زیادہ پھیلے گی. اب پکے فرش پہ پانی ڈال کے وائپر سے نکال لو, تھپڑی سے, کپڑے سے اس کا پانی اٹھا لو, وہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن کچی زمین پہ اگر پیشاب کر لیا, اس پہ تو پانی ڈالو گے تو نجاست تو اور پھیلے گی. نہیں سمجھ میں آئی. ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جو پانی اس پہ ڈلوایا وہ اس کی بدبو زائل کرنے کے لیے تھا, وگرنہ حضور نے کیا فرمایا تھا, یہاں سے مٹی کو کھودا گیا, جہاں پر پیشاب کیا تھا اس جگہ سے مٹی کو کھودا گیا, اس مٹی کو باہر پھینکا گیا, باہر سے اور مٹی لا کے اس میں ڈالی گئی. بات سمجھ میں اتنی, اس میں اور مٹی ڈالی گئی, اور جو پانی پھینکا تھا وہ اس کی بدبو کو زائل کرنے کے لیے کیا گیا, اس کی بدبو کو زائل کرنے کے لیے کیا گیا تھا. اس لیے لہذا دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو کہ زمین کا خشک ہو جانا اس کے پاک ہونے کی دلیل ہے, اور اس پہ دلیل یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مسجد نبوی کی دیواریں نہیں تھیں, اور رات تو کتے آتے تھے اور وہ مسجد نبوی کے اندر پیشاب بھی کر جاتے تھے, منہ کی ریڑھ بھی پھینکتے تھے, لیکن مسجد نبوی کو نہیں دھویا جاتا تھا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ زمین کا خشک ہو جانا اس کی پاکی کی دلیل ہے. عجیب کام ہے